شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائی بہن اور انٹرنیشنل کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج میں کوئی خاص ٹاپک نہیں لے کے آیا، بلکہ آج بہت سارے سوال ہیں جو مجھے سوال کرنے والے نے ڈائریکٹ بھی کیے اور انڈائریکٹ بھی کیے، کچھ خوش بھی ہوئے، کچھ ناراض بھی ہوئے۔ کئیوں نے کئی پادریوں کے نام لے کر میرے ساتھ بات کی، کئی بد اخلاقی میں اس طرح کے الفاظ پادریوں کے تعلق سے بولتے رہے۔ بڑی میں نے کوشش کی کہ ان کو ادب و آداب میں رکھوں، لیکن اب لوگ جاگ چکے ہیں۔ اب لکیر کے فقیر یا بھیڑ چال والا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ ان قریب لوگوں کو بائبل پڑھنی پڑے گی، ان قریب پادریوں کو صحیح طور پر سیکھنا پڑے گا، جس طرح سے علیشا نے کہا کہ ہمیں ایک سکول بنانا ہے جہاں پر انبیاء زادے اکٹھے ہوں، کیونکہ انبیاء زادے زیادہ ہو چکے تھے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہو چکے تھے۔ آج کل جیسے سیمنریز میں پادری بنتے ہیں تو نبیوں کے دور میں نبی بنتے تھے، ان کو خواب کی تعبیر سکھائی جاتی تھی، ان کو خدا کی آواز پہچاننے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، ان کو پیشنگوئی کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، جس کی تھوڑی سی مثال ہمیں سیموئل کے ٹائم پہ نظر آتی ہے کہ سیموئل ابھی بچہ تھا، نابالغ تھا، ناسمجھ تھا، تو وہ ایلی سے پوچھتا ہے کہ تو نے مجھے آواز دی؟ تو ایلی کہتا ہے کہ جا کے سو جا۔ پھر آواز آئی، پھر وہ ایلی کے پاس گیا، پھر اس نے ایسا ہی کہا۔ تو جو سینئر تھے وہ سکھاتے تھے۔ یشوع جو ہے وہ موسیٰ سے سیکھتا ہے، ابراہیم جو ہے وہ سم اور نوح سے سیکھتا ہے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا سسٹم بائبل کا ہے۔ شاگرد یسوع کے ساتھ 3.5 سال رہے، جب تک کہ آزمائش کا وقت نہیں آیا، اور 3.5 سال کے بعد وہ پھر آخری دم تک مسیح کا پرچار کرتے رہے۔ پالوس دمشق کے راہ پر جب یسوع کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر وہ 3 سال باقاعدہ طور پہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اور کرنتھیوں کے خطوط میں لکھا ہے کہ وہ عربوں میں گیا، وہاں پر اس نے سیکھا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں بنیامین قبیلے کا ہوں، میں فریسی فرقے کا ہوں، اور کلیسیا کو ستانے والا ہوں۔ یہ اس کے تعارف میں ہے، وہ خود بتاتا ہے۔ ایک ایک کو آپ دیکھو گے تو آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے گا۔ جب نبی کو بھیجنا تھا تو یسایہ کہتا ہے کہ میں تیار ہوں، مجھے بھیج، اور اس کی پریپریشن ہوتی ہے،
اس کے ہونٹوں کو چھوا جاتا ہے، اس کو اس کی قوم دکھائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، اپنے لوگوں کی اسے پہچان ہوتی ہے، گویا کہ وہ ڈائریکٹ روح کی رہنمائی میں ہے، اس کی بلاہٹ ہے، وہ ایک بہت بڑا بلاوا ہے جس میں وہ انوالو ہونے کو جا رہا ہے۔ اور اینڈ کیا ہوا یسایہ کا کہ اس کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، اس کے 2 حصے کر دیے گئے۔ جو بلاہٹ کے ساتھ آتے ہیں، جو پاک کیے جاتے ہیں، پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا بھی پاک ہے، وہ اسی طرح بن جاتے ہیں، روح القدس کی آگ میں سے گزرتے ہیں۔ تو مجھے امریکہ سے، نیو یارک سے کال آئی کہ جی سعودیہ میں ہمارے کچھ MCM یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے نیو یارک اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو وہاں پر ٹیچنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کی کہ جی فلاں فلاں ایک پادری ہے جس نے کہا ہے، اب میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے پھر وہ زیادہ نشر ہو جائے گا، جس بندے کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے، یا جو اس کے فالوور ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا یہ سوال ہے تو آپ اس سوال کا جواب دیں کہ فلاں فلاں پادری نے یہ کہا ہے کہ یہوہ نام مدیانی لوگ لیتے تھے، یعنی کہ کتورا کے جو بچے ہیں وہ یہوہ نام لیتے تھے، اور موسیٰ بنی کتورا میں رہا ہے، مدیانیوں میں رہا ہے، اس کا سسر جو یترو تھا وہ مدیانی تھا، وہ بنی کتورا تھا، تو موسیٰ نے وہ نام لیا ہے اور وہی نام پھر اس نے بنی اسرائیل کو بتایا۔ تو جی آپ بتائیں کہ یہ موسیٰ نے تعارف کروایا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ پیدائش کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، اس کے 5ویں باب کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ آدم کا بیٹا سیت اور سیت کا بیٹا انوس، اور انوس کی اولاد نے یہوہ نام لے کر عبادت کرنا شروع کیا۔ یہ تو بڑی پرانی بات ہے، کہاں موسیٰ، کہاں بنی کتورا، کہاں یترو، اور کہاں آدم اور سیت اور انوس، یعنی کہ انوس آدم کا پوتا ہے۔ جی اس نے کیوں اس طرح کہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ میرا ذمہ نہیں، یہ آپ لوگوں کا خود ذمہ ہے، آپ اس سے پوچھو کہ ہم جو سننے والے ہیں ہمارا بھی علم ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں پڑھ لو، عربی میں پڑھ لو، اردو میں پڑھ لو، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں بائبل پڑھ لو، کیونکہ بائبل ایک واحد کتاب ہے جس کے باب بھی انگریزی، اردو، عربی، فارسی سب میں ایک ہیں، آیتیں بھی ایک ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے جب باغ لگایا تو وہ ابراہیم جو تھا وہ مشرق کی بات کہی گئی، کچھ نجومیوں کی بات کہی گئی، پتہ نہیں کس طرح سے وہ بات کر رہا تھا، مجھے صرف اس طرح سے صرف اس جملے کی سمجھ آئی کہ جی اس پادری نے کہا کہ اس وقت مشرق کا کوئی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ مشرق مغرب کدھر ہے۔ تو میں نے کہا اس پادری کو آپ لے کے تو پیدائش کی کتاب پڑھاؤ، وہاں پر لکھا خدا نے مشرق میں باغ لگایا۔ تو لگتا ہے یہ پادری خود بھی بائبل نہیں پڑھتا، اور آگے جو بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی طوطے ہی ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ بائبل کیا کہتی ہے۔
یا وہ پادری یا وہ جو بھی کوئی ہے، اس نے ان کو اس طرح سے ان کی عقل بدھی ختم ہو گئی کہ ان کو پتہ نہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے۔ سٹارٹ میں پہلے ابواب میں، آپ پیدائش کے پہلے ابواب دیکھیں، انہی ابواب میں لکھا ہے کہ خدا نے مشرق میں ایک باغ لگایا۔ تو وہ کہہ رہا ہے اس وقت مشرق نہیں تھا۔ پھر کئیوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں، کدھر چلے جائیں، پھر ہم کہاں سے سیکھیں؟ بھائی خود بائبل پڑھو، ان کتابوں کے نام یاد کرو۔ بڑی بڑی کتابیں لوگ لکھتے ہیں، اور آپ کا یہ ایمان ہے، آپ بائبل کو پڑھیں، رسولوں کا عقیدہ یاد کریں، دعائے ربانی یاد کریں، 10 احکام یاد کریں، خدا کے نام یاد کریں، 7 کلیسیاؤں کے بارے میں جانیں، 7 ستاروں کے بارے میں جانیں، جو مکاشفہ کی کتاب میں چراغوں کا ذکر ہے، جو خدا کی عیدیں ہیں ان کے بارے میں جانیں۔ کہنے لگے جی عیدوں کے بارے میں ہم کیا جانیں، یہ تو یہودیوں کی ہے، وہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی عیدیں ہیں، اور یہ ہمارا تو یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر یہودیوں کے ساتھ تعلق نہیں تو یسوع بھی تو یہودی تھا، شاگرد بھی تو یہودی تھے۔ اگر آپ ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کا ہے کیا؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ کہنے لگے جی بہت سارے سوال ہیں، ہمیں عید کے تعلق سے بھی ہے اور کرسمس کے تعلق سے بھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسٹر اگر نہ کہیں تو عید فصح کہہ لیں، کیونکہ مسیح کی قربانی عید فصح پر ہوئی، مسیح ہماری خاطر فصح کا برہ ٹھہرا، تو اس کو عید فصح کہیں۔ جی 24 کی رات، یہ کیا ہے رات؟ میں نے کہا بھائی 24 کی رات نہیں ہے، بات ہے وہ ہولی نائٹ ہے، پاک رات ہے، جب فرشتوں نے گیت گائے، جب فرشتوں نے گواہیاں دی۔ 24 کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ ہولی نائٹ ہے۔ اور پھر آ گئی کرسمس کی بات، تو کرسمس جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کا دن نہیں ہے، مسیح پیدا نہیں ہوا، مسیح آیا اس دنیا میں، اور اس کے آنے کا، اس کے ظہور کا جو موقع ہے وہ بھی 3 مہینہ ہے مارچ کا، اور اس کی 20 تاریخ ہے جو رومیوں کے کیلنڈر میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مردم شماری کی۔ یہ تو بعد میں ڈیٹ فکس کی گئی، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مارچ ہو یا دسمبر ہو۔ مقصد ہے مسیح کی یاد منانا کہ وہ میری خاطر آیا اس دنیا میں، اس نے بدن لیا، وہ بدن جو تھا وہ اس نے ماں مریم سے لیا، وہ مرد اور عورت کے تعلق سے پیدا نہیں ہوا۔ جب مرد اور عورت کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے تو ان کے کروموسوم جو ہے وہ ایکس اور وائی ہوں تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور یسوع کے خون کا جو تجزیہ کیا گیا ہے، جو اندرزخ کیا گیا ہے، جو اس پر مشاہدہ کیا گیا ہے، جس پر تحقیق کی گئی ہے، تو مسیح کا صرف واحد ایک گروپ تھا، اور وہ گروپ تھا ایکس۔ لڑکی کا گروپ ہوتا ہے کروموسوم کا، وہ ڈبل ایکس ہوتا ہے، اور لڑکے کا ایکس وائی ہوتا ہے، اور یسوع کا صرف ایکس تھا، کیونکہ وہ ماں مریم سے وہ باڈی لی گئی، اور اس باڈی میں
खुदा का कलमा, खुदा का रूह, जो फरिश्ते ने कहा कि रूहुल कुदस रहेगा, जिसके सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब बात आ गई बेटे की, तो बेटा लोगों की सोच की बात है कि बेटा, लोग अक्सर कहते हैं कि नौज बिल्ला, बेटा वो कैसे हो सकता है। उनकी सोच महदूद है। जिसने कभी साइकिल नहीं चलाया वो मोटरसाइकिल की स्पीड का अंदाजा नहीं कर सकता। वो सोच भी नहीं सकता कि 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल इतनी स्पीड पर भागती है। वो कार को कैसे समझेगा, वो जहाज को कैसे समझेगा जिसको साइकिल चलाना नहीं आता, क्योंकि उसकी अकल बड़ी महदूद है। बेटे का मतलब होता है निकला हुआ कलमा। जहां से भी कोई शाख निकलती है, जहां से भी कुछ दूसरा हिस्सा होता है, तो वो खुदा का एक हिस्सा है, वो रूह है। चलो हम बेटा नहीं कहते, तो अंधों को आंखें कौन देता है? जिसके डेले नहीं तो वो मिट्टी के डेले बना देता है। तो ये क्रिएशन का काम किस नबी ने किया? पूरी बाइबल देख ले, किस नबी ने क्रिएशन का काम किया? किस नबी के हाथ रखने से रोटी मल्टीप्लाई हो गई? कौन सा नबी पानियों पर चलता है? खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता है, और इधर यीशु गलील की झील पर चल रहा है। किसके कहने से पानी 2 हिस्से हो गए? पानियों को पानियों से जुदा कर दिया, और उधर कुलजम के पानी से जुदा हो रहे हैं। कौन सूरज को बनाता है और जिस पर आग का कोई असर नहीं होता, और उधर सदरक मिसक अब्दनजू के टाइम पे वो आग में खड़ा है? किसके कहने से दुनिया बन गई? किसके कहने से इंसान बन गया? कौन कहा तो कायनात बन गई? और कौन है जो मुर्दे को आवाज देता है और वो जी उठता है? बहुत कुछ है। क्या हम उसको खुदा कहें, या छोटा खुदा कहें, या खुदा का रूह कहें, या खुदा का बेटा कहें? कि इस सोच से निकलो कि बेटा सिर्फ मियां बीवी के तलक से जो बच्चा होता है, जिनका दिमाग ही मियां बीवी के तलक पर टिका हो, वो किस तरह से दूसरी बातों को समझ सकते हैं? जिनको अभी तक यही नहीं पता कि यहोवा नाम कहां से शुरू हुआ, वो क्या बताएंगे आगे दूसरों को? जिनको यही नहीं पता कि शुरू में मशरक में खुदा ने बाग लगाया, जो कहते हैं उस वक्त मशरक मगरब नहीं होता था, लोगों को पता ही नहीं था मशरक मगरब किधर होता है, तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे? जो स्टक हो गए हैं, सिर्फ अपनी इस नशे में स्टक हो गए हैं, ना उनको खुदा का डर है, ना उनको अवाम का डर है। इसलिए मैं कहता हूं, अब अवाम जागे, लोग जागे, कलीसिया जागे और सवाल करे, पूछे कि जो आप सुना रहे हैं इसका हवाला दें, जो आप सुना रहे हैं इसका सबूत दें, ताकि जो लंगड़ा है खुद गिर जाएगा। बेवकूफ ना बने, हां जी ना कहते रहें, फिर छटकारा होगा। अंधा अंधे को राह दिखाए तो दोनों गड़े में जाएंगे। आपकी तो आंखें हैं। कहने लगे जी हम बड़ी बड़ी देर से उधर चर्च में जा रहे हैं, तो मरो, फिर जाओ। अगर खानदान में अंधे पैदा हो रहे हैं, तो अगर कोई आंखों वाला बच्चा पैदा हो गया तो उसको तिनके मार के, तीलियां मार के उसको भी अंधा कर दो, उसको भी काना कर दो, ताकि तुम्हें होश ही ना रहे कि रोशनी क्या होती है। खुदा के कलाम को स्टडी करो,